بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کے بعد ایران کے جو صدر ہیں وہ ایک روزہ دورے پہ آج اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود کا استقبال جو ہے وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف، صدر پاکستان آصف علی زرداری، آرمی چیف اور وزیر داخلہ محسن نقوی، بلاول بھٹو سمیت وزراء کی بڑی تعداد اور بڑا پرتپاک قسم کا ان کا جو ہے وہ استقبال کیا گیا۔ نور خان ایئر بیس پہ جب ان کے جہاز نے لینڈنگ کی تو 21 توپوں کی ان کو سلامی دی گئی اور بڑے شایان و شان طریقے سے وہ جو ہے وہ ان کو اسلام آباد پہنچایا گیا۔ ان کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی ہے اور اس جنگ کا سب سے فائدہ جو بڑا ہوا ہے وہ ایران کو ہوا ہے۔ ایک تو کھربوں ڈالر کی جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی، اور امریکہ کو جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کی جگہ ہسائی ہوئی ہے اور اس کی سپر پاور کا جو ایک ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ایران کو اس طریقے سے ہوا کہ ایران کی معیشت جو کئی سالوں سے سفر کر رہی تھی، پابندیاں تھیں، نہ وہ تیل کسی کو فروخت کر سکتے تھے، نہ وہ کسی کو گیس فروخت کر سکتے تھے، نہ وہ کسی کے ساتھ تجارت کر سکتے تھے۔ اس ایک جنگ کی وجہ سے انہیں اتنی بڑی تاریخی کامیابی مل گئی کہ اب ان کے لائسنس امریکہ نے بحال کر دیے ہیں، ان کے اوپر پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں اور وہ کسی بھی خطے کے اندر کسی ملک کے ساتھ تیل، گیس اور تجارتی جتنا بھی سسٹم ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ جو اس جنگ کے دوران منفی پروپیگنڈا اور منفی جو کردار تھا بھارت کا، اس کے اوپر ایران جو ہے وہ سخت غم و غصے میں ہے اور ایران کا اب پلڑا جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہے اور ایران جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تجارتی نئے معاہدے بھی کرنے جا رہے ہیں۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ جو عرصہ دراز سے لٹکا ہوا تھا اور جس کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے وہ ہر سال اربوں خربوں کا نقصان ہو رہا تھا، کیونکہ گیس ہم جو ہے وہ پائپ لائن نہ ہونے کی وجہ سے LNG کے ہم جو ہے وہ کنٹینر مہنگے ترین وہ منگواتے تھے اور وہ اس کا سارا خمیازہ جو ہے وہ قوم کو گیس کے بلوں کی صورت میں ادا کرنا پڑتا تھا۔ اسی طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات جو سب سے بارڈر پہ جو اس وقت بہترین پیٹرول ہے وہ ایران کا ہے اور سب سے سستا ترین پیٹرول جو ہے وہ ہمارے بارڈر پہ موجود ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں تھی، ہم خرید نہیں سکتے تھے۔ اب ان دونوں معاملات کے اوپر فوری طور پہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اس طرف توجہ دے رہی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ توانائی کا جو بحران ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے اور اربوں خربوں روپے جو ہے وہ صرف سبسڈی کے نام پہ دیے جاتے ہیں اور عوام کے اوپر بھی جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی گیس کے جو بلز ہیں اس کی صورت میں بڑا بوجھ ہے اور حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اب یہ بوجھ کم کیا جائے کیونکہ عوام کی اب بس ہو چکی ہے۔ حکومت کے پاس اس وقت یہ جو بہترین آپشن ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ فوری طور پہ جو ہے وہ گیس پائپ لائن منصوبے کے اوپر بھی کام عملی طور پہ شروع کیا جائے اور تیل کے جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ بارڈر سے تیل کا جو آمد و رفت ہے اس کو جو ہے وہ تیز کیا جائے اور آئل سپلائی جتنا بھی معاملہ ہے پیٹرول اور ڈیزل کا وہ ایران سے خریدا جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کمپلیٹ طور پہ حکومت جو ہے وہ عمل درآمد کرے تو پاکستان کے اندر یہ جو ابھی پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس میں مزید 100 روپے تک کی بھی کمی ہو سکتی ہے اور حکومت اگر یہ ریلیف دینے میں عوام کو کامیاب ہو گئی تو حکومت کا جو گزشتہ 3 سالوں کی کارکردگی ہے، مہنگائی، بے روزگاری، بیڈ گورننس، اس کے بعد جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی تاریخی اڑان، یہ تمام جتنے بھی مسائل ہیں اس کا حل ممکن ہو سکتا ہے اور عوام کو بھی کچھ سکھ کا جو ہے وہ سانس لینے کی جو ہے وہ مہلت مل سکتی ہے۔ اس اعلیٰ سطحی وفد کے اندر جو ہے وہ مختلف تجارتی معاہدے بھی ہونے جا رہے ہیں اور ایک جشن کا سماں ہے اسلام آباد کے اندر اس وقت اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اب ایران اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ تعلقات تاریخی نہج پہ جا رہے ہیں، جیسے ہمارے چین کے ساتھ تھے اور چین اور رشیا آلریڈی خطے کے اندر ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ یہ جو ہمارا گوادر پورٹ ہے اس کو آپریشنل کیا جا رہا ہے اور بالکل کیونکہ اس دفعہ ایران کی جو پالیسی تھی، دفاعی پالیسی تھی، اس سے ثابت ہو چکا تھا کہ جو ایسے ممالک ہیں جیسے عرب امارات ہے، سعودی عرب ہے، کویت ہے، بحرین ہے،
وہاں پہ جو امریکن اڈے تھے انہی سے جو ہے وہ ایران کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. اور یہ واضح طور پہ ایک ریڈ لائن کھینچ دی گئی ہے کہ اب خطے کے اندر پائیدار امن کے لیے چین، روس، پاکستان اور ایران یہ ایک بلاک بننے جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ تجارت بھی ہوگی. اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو بہت سارے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ انقلابی اقدامات نظر آئیں گے. خطے کے اندر جو اس وقت پاکستان کا کردار ہے وہ مرکزی بن چکا ہے، اور گوادر پورٹ اگر فل آپریشنل ہوتی ہے تو پھر عرب امارات یعنی دبئی کے اندر جو اس وقت پاکستانیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہے، خصوصی طور پہ ان کو وہاں سے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ڈپورٹ کیا جا رہا ہے اور زبردستی ان کی جابس جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہیں. وہ انتقام لیا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت جو یو اے ای کے ہیں حکمران ان کا جو ہے وہ تمام اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ ہے، اور ان کے انویسٹر وہ ہیں، اور ان کو کوئی اس بات سے سروکار نہیں ہے کہ ہمارے جو ہے وہ کتنے مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے فلسطین کے اندر، کتنوں کو لبنان کے اندر مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے. اور یہ مست ہیں، یہ اپنی تجارت، کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو مالی وسائل ہیں وہ یہودیوں کے پاس ہیں، تو اس کا جو ہے وہ ایران جو عرب امارات ہے وہ اس کو استعمال کے چکر میں ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ اپنے جو اس کے ایک پرانے تعلقات تھے وہ ان کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہا ہے، اور دھڑا دھڑ وہ پاکستانیوں کو جو ہے وہاں سے نہ صرف نکال رہے ہیں بلکہ ویزا بھی بند کیا ہوا ہے، اور لاکھوں پاکستانی وہاں پریشان ہیں جو وہاں اپنے روزگار کے سلسلے میں موجود ہیں. ان کو کوئی سمجھ لو کہ رستہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور اگر یہ ملک سمجھ لو ایران، چائنا، پاکستان، رشیا یہ خطے کے اندر ایک بلاک بن گیا تو یہ بات یاد رکھیں کہ پھر یہ عرب امارات زیرو ہو جائے گا، انڈیا زیرو ہو جائے گا، اور ان کا کچھ نہیں بچے گا. انڈیا کا جو منفی رول تھا اس پورے خطے کے اندر وہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ انڈیا صرف اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ کرتا ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ ساتھی ہے، اور اس کو کوئی ہمدردی نہ ایران سے ہے، نہ پاکستان سے ہے، نہ افغانستان سے ہے. کسی بھی اسلام ملک کے ساتھ اس کی کوئی ہمدردی نہیں ہے. اس کی وہ سمجھ لو کہ مودی مشہور ہے کہ وہ مسلم کش ہے، اور اس کی کوشش ہے یہ بھی رہی ہے اس دوران بھی، یہ جو امن کے لیے کاوشیں کی جا رہی تھیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کاوشیں ناکام ہوں اور یہ جنگ جاری و ساری رہے. لیکن ہمارے آرمی چیف جو ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم اور ان کی پوری ٹیم، یہ انہوں نے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ ہمت نہیں ہاری، اور بالآخر یہ معاہدہ جو ہے وہ کرانے میں کامیاب ہو گیا.